بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم پر اپنے سچے علم کے دروازے کھول دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، عہد الست کے بارے میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی۔ اچھے علماء کرام کی ویڈیوز تھیں، وہ میں نے دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہدایت دے اور ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق بھی دے۔ میں نے سنا انہوں نے کہا عالم ارواح میں کوئی ایسا عہد ہوا ہی نہیں ہے، رب تعالیٰ نے ایسا کوئی عہد لیا ہی نہیں ہے۔ اب سوال یہ رہا، اگر عالم ارواح میں نہیں لیا تو جس عہد کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے وہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا تو کہاں ہوا تھا؟ اس کے بارے میں ان صاحب نے کہا کہ وہ عہد جو ہے، جب انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے دین کی، اپنی اس ہدایت کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس وقت وہ عہد واقع پذیر ہوتا ہے اور لگاتار ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے قرآن شریف کھولا، آیت مبارکہ کو بار بار پڑھا۔ اس سے پہلے سباق میں جو آیات تھیں ان پر بھی غور کیا، ان کو پڑھا، کوشش کی، کیونکہ ان صاحب نے اس چیز پر زور دیا تھا کہ سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے، اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ میں اب وہ چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ پہلے میں وہ آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کا ترجمہ کروں گا، پھر دیکھیں گے کہ کیا ان صاحب نے ٹھیک کہا تھا، کیا عالم ارواح کا وجود ہے؟ اگر وجود ہے تو کیا یہ واقعہ وہاں ہوا تھا یا نہیں ہوتا؟ یا یہی بات ہے کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں تو وہ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ آئیے اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا آپ کے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم سے عہد۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے لی بنی آدم کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو، یعنی جب ان کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے گواہی لی ان کی جانوں پر، یعنی ان سے پوچھا الست بربکم، کیا تم یہ وعدہ کرتے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں تم قیامت والے دن یہ بات نہ کہو کہ ہم اس بات سے غافل تھے، یعنی اس عہد کا ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ او تقولوا، یا تم یہ کہو انما اشرک آباؤنا، کہ شرک تو ہمارے باپ دادوں نے کیا، من قبل ہم سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً، اور ہم تو ان کی اولاد میں سے، من بعدہم ان کے بعد میں تھے، افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل المبطلون، جو کہ ان جھوٹوں نے کیا اس کی بنا پر ہم کو تو عذاب دے گا۔ یہ
وہ آیت مبارکہ ہے جو سورہ اعراف کی 172 نمبر کی آیت ہے، جس میں اس عہد کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیے، میں اس کے لفظ لفظ پر آپ کے سامنے ترجمہ اور اس کی بات کرتا رہوں گا۔ وَإِذْ أَخَذَ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، اخذا لیا، یعنی گزرے زمانے میں جب عہد لیا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، بار بار کا نہیں ہے، ایک دفعہ کا عہد لیا ربوں کا، آپ کے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم، جب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے، ربوں کا، من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سلبوں سے ان کی اولاد کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سب سے ان کی ذات پر عہد لیا، الستُ بربکم، کہ تم مجھے اپنا رب مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ سب نے کہا قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ شاہدنا، یہ گواہی نہ، ہم کہتے ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا، یہ اس لیے ہوا کہ تم یہ نہ کہو یوم القیامت، قیامت کے دن، انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم اس بات سے غافل تھے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا، یا او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا کہ تم یہ کہو کہ شرک تو ہمارے آباؤں نے کی ہے، آباؤ اجداد نے کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِن بَعْدِهِمْ، اور تو ہم تو ان کی اولاد تھے، افتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل المبطلین، جو کہ ان جھوٹوں نے کیا اس کی سزا ہمیں دے گا۔ اب دیکھیے اس بات کو، اور ان صاحب نے جو بات کہی ہے اس کو آپ اس کا جوڑتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ قابل جائزے میں ان میں کچھ چیز ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا وہ ایک بات ہی رہ جاتی ہے۔ یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا، اگر ایک دفعہ ہوا تو کہاں ہوا؟ تو وہ عالم ارواح ہے، کیونکہ ارواح عالم ارواح ہی بھی تو ہوں گی، عالم ارواح ہی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد بنی آدم سے، آدم کی اولاد کے پشتوں میں سے ان کی اولادوں کو نکالا۔ اب اس کو دیکھیں کہ وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ جب انبیاء کرام آتے ہیں، وہ اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے خدمات کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس وقت جو امت ان سے عہد کرتی ہے اس کو عہد الست کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اس کا جواب چاہیے، کیا عہد الست میں تمام روحوں نے کہا تھا، تمام اولاد بنی آدم نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے؟ اور جب انبیاء کرام آتے ہیں، اپنی ہدایت کی تبلیغ کرتے ہیں، تو کیا ساری امت، سارے لوگ جن کے لیے وہ مبعوث ہوتے ہیں، وہ اس بات پر ایمان لاتے ہیں، ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، سب جانتے ہیں کہ جب انبیاء کرام آتے ہیں تو پوری امت، تمام لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ قرآن شریف موجود ہے کہ کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے، ان سے لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کو نہیں مانتے تھے، ان کو جھوٹا کہا جاتا تھا۔ جب وہ سب نے نہیں مانتے، نبی کی تبلیغ کو سارے لوگ نہیں مانتے، تو عہد الست جو ہے وہ کیسے ہوا؟ وہاں شرط ہے کہ ان سب نے مانا تھا، ان سب نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ لفظ میں پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قالوا بلا، ان سب نے کہا ہاں، یعنی ان میں سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا تھا، لیکن انبیاء کرام کی تعلیم ہوتی ہے جب وہ آتے ہیں تو ساری امت ان پر ایمان نہیں لاتی، اگر ان میں باقی بچتے ہیں تو آیت کی یہ شرط جو ہے قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، یہ پوری نہیں ہوتی، لہٰذا یہ بات نہیں ہے، یہ عہد الست جو ہے وہ عالم ارواح ہی میں ہوا تھا، اور سب روحوں نے اقرار کیا تھا۔ اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے یہ بات بتا دی ہے، اچھائی بتا دی ہے، برائی کا ان کو علم دے دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں
देखो भाई, बात اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ ان سب روحوں نے اس بنی آدم کی پشتوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں سے جو نکالے تھے، ان سب نے اپنی ذات پر گواہی دی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب تمہیں اپنا رب مانتے ہیں۔ لیکن انبیاء کرام جب تبلیغ کرتے ہیں تو وہ سب لوگ نہیں مانتے ہیں، اور یہ واقعہ صرف ایک دفعہ ہوا تھا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ انبیاء کرام جب آتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ایک تسلسل ہے، اور یہ تسلسل ہے تو یہ ہمہ وقت جاری رہنے والا پروسیس ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کا سلسلہ منقطع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے۔ یعنی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ انبیاء کی تبلیغ جو ہے وہی عہد الست ہے، تو یہ لگاتار ماننا پڑے گا، اور انبیاء کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس جہاں پر آگے ختم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، جب لیا تیرے رب نے، نکالا تیرے رب نے، پکڑا تیرے رب نے، ایک دفعہ، بار بار نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب کسی شخص سے بھی، چاہے وہ علامہ ہو، فہامہ ہو یا عام آدمی ہو، اس سے کوئی بات سنتے ہیں تو اس بات کو، اس چیز کو قرآن شریف سے ٹیلی کیا کریں، قرآن شریف سے سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں، آپ کو گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اور کوئی چیز کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے سادہ سا ترجمہ دیکھنا ہے اور بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اگر آپ سے ترجمے کو سمجھ لیں گے تو بات آپ پر واضح ہو جائے گی، آپ کو تاریخ نہیں دیکھنی پڑے گی، آپ کو لمبے چوڑے جو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف آسان سا ترجمہ آپ کی رہنمائی کر دے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ میں بھی اسی پر عمل کرتا ہوں، میں بھی جب کوئی بات سنتا ہوں، کسی بھی شخص سے سنتا ہوں، تو اس کی قرآن شریف سے تصدیق کرتا ہوں، اس کے بارے میں پڑھتا ہوں۔ اس آیت کو بھی میں نے دیکھا، اس سے آگے پیچھے واقعات کو بھی دیکھا، تو بات یہی ہے کہ یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا ہے اور عالم ارواح میں ہوا ہے۔ اگر عالم ارواح موجود ہے تو یہ چیز ٹھیک ہے، اگر عالم ارواح نہیں ہے تو اور بات ہے۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ عالم ارواح موجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔